حضرت ایوب کی بیوی شہر میں جا کے کام کاج کرتی تھی غریب. کسی شیطانی نے کہا کہ تیرے بال پسند دے دو، کاٹ کے دے دی. شیطان بے ایمان نے بدعتی کی شکل میں آ کے حضرت ایوب کے کہا تیری بیوی شہر میں ایک آدمی پہ عاشق ہو گئی، بال کٹوا کے آئی. حضرت نے فرمایا میں 100 ڈنڈے ماروں گا جب یہ آئے، 100 چوب سل کوتا کا ہوا. وہ بیوی بے قصور تھی. اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ حضرت ایسا نہیں، یہ شیطان آیا، وہ غلط باتیں کرتا ہے. تو اب قسم نبی نے کھائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاڑو کے 100 تنکے لو اور اس سے مار. حکیم الامت نے بیان القرآن میں لکھا ہے کہ یہ ہیلہ اب نہیں ہے. اللہ جزائے خیر دے مفتی محمد شفیع کو، وہ سمجھ گئے. انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ہیلہ اب بھی برقرار ہے لیکن اس کی ضرورت ہونا چاہیے، ورنہ صاف لکھا ہے کہ حکیم الامت کی توجیہ عام اصول کے خلاف ہے. شمس العلم سرخسی نے مبسوط میں اور جساس نے احکام القرآن میں کہا ہذہ ہیلۃ نافذۃ عندنا، یہ ہیلہ اب بھی. فاضرب بہ، خذ بیدک ضغثا، لیجئے ہاتھ میں جاڑو کا گٹھا، تنکوں کا گٹھا. فاضرب بہ، ماریے اس سے. ولا تحنث، قسم نہ توڑے. انا وجدناہ صابرا، ہم نے پایا ان کو صبر کرنے والا. ایوب صابر، نعم العبد، بڑے پیارے بندے تھے. انہ اواب. اس واقعے سے مقصد یہ کہ ایوب علیہ السلام مشکل کشا نہیں، اپنی تکلیفیں دور نہ کر سکے، متصرف نہیں، اپنا مال بحال نہ کرا سکے، عالم الغیب نہیں، بیوی کا حال معلوم نہیں تھا. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. یہ سارے پیغمبر ہاتھوں والے اور آنکھوں والے انہیں کام کرتے تھے. إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ہم نے چنا تھا ان کو خالص آخرت کی یاد کے لیے. وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یہ ہمارے ہاں برگزیدہ پسندیدہ لوگوں میں سے تھے. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، یاد کرو اسماعیل و یسع و ذا الکفل، کل من الاخیار، سب بہترین تھے. شیخ عبدالحق نے ایک کتاب لکھی ہے ہندوستان کے اولیاء کے حالات پر. اس کتاب کا نام ہے اخبار الاخیار، مجدد کے حال پر ختم ہے. یہ کتاب جہانگیر بادشاہ کے زمانے میں مکمل ہو گئی. جہانگیر بادشاہ کے دربار میں شیخ عبدالحق نے پیش کر دی. تمام علماء نے اس کو پسند کیا. تو جہانگیر بادشاہ نے شیخ عبدالحق کو ترازو میں بٹھا کر 7 دفعہ سونے سے تولا اور وہ شیخ کو دے دیا کہ لے جاؤ. تو میں کبھی کبھی بدعتیوں سے کہتا ہوں کہ تم شیخ عبدالحق پہ بہت ناز کرتے ہو. وہ دربار سے سونا لے جا رہا ہے اور مجدد دربار سے کیک کاٹ رہا ہے. سبحان اللہ. اور تیرا طریقہ امیری نہیں فقیری ہے، یہ ہماری شان ہے. ھذا ذکر، یہ سمجھنا چاہیے. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، بے شک پرہیزگاروں کے لیے بہترین انجام. جنات عدن مفتحہ، ہمیشگی کی جنتیں کھلی رہے گی. لہم الابواب، ان کے لیے دروازے. متکئین فیہا، تکیے لگائیں گے اس میں. یدعون فیہا، مانگیں گے. بفاکہۃ، پھل کثیرہ بتیرا. وشراب، اور پینے. سبحان اللہ. فعندہم قاصرات الطرف، اور ان کے لیے نگاہ نیچے رکھنے والی عورتیں. اطراب، ہم عمر. یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ دولہا دلہن میں عمروں کی مناسبت ہو، یعنی کہ 55 سال کا بابا 15 سال کی چھوکری کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ وعدہ ہے تم سے قیامت کے حساب کے دن. ان ھذا لرزقنا، یہ ہمارا دیا ہوا ہے. ما لہ من نفاد، اس میں کمی نہیں. ھذا، یہ بات ہو گئی. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، بے شک سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ جہنم. یصلونہا، جائیں گے وہیں. فبئس المہاد، ناکار ہے بچونا. ھذا، یہ بھی ہو گئی. فلیذوقوا، چکے. حمیم، کھولتا ہوا پانی. وغساق، اور پیپوں کا. وآخر من شکلہ ازواج، اور بھی اس جیسے رنگ دنگ والا. ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک جتھا اور آ رہا ہے. لا مرحبا بہم، یہ اچھا نہیں رہے گا. انہم سوال النار، یہ ملنے والا ہے دوزخ. قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، وہ کہیں گے تم مرحبا نہ ہو، لڑائی ہو رہی ہے. انتم قدمتموہ لنا، تم نے آگے بھیجی تھی مصیبت ہمارے لیے. فبئس القرار،
قالوا ربنا من قدم لنا هذا، کہیں گے اے مولا جس نے آگے بھیجی ہمارے لیے گمراہی، فزدہ عذابا ضعفا فی النار، بڑا اس کا عذاب دورہ کر کے آگ میں۔